وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس شعر کے تعلق سے میں نے جو پوسٹ اپلوڈ کی تھی، زیادہ تر لوگوں نے اس کو جو ہے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف منسوب کیا ہے، اور خاکم بدہن علماء، بڑے بڑے علماء نے بھی اس شعر کی نسبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف کی ہے، حالانکہ یہ شعر حضرت آسی غازی پوری کا ہے۔ حضرت آسی غازی پوری کون ہے؟ جلدی ابھی میں نے ان کی ویڈیو، ان کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ان کے مقبرے کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، اور جہاں میں نے یہ بات بھی بتائی کہ حضرت آسی غازی پوری سے میرے امی کے نانا جو تھے مرید تھے۔ تو حضرت آسی غازی پوری کو میں نے پہلے تو بہت نہیں پڑھا تھا، لیکن ابھی جلد ہی میں نے ان کے کچھ کلام پڑھے، ان کی حیات کے بارے میں کچھ پڑھا، ان کے اوپر جو ہے ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ کراچی سے ان کا جو ہے دیوان شائع ہوا، ہندوستان سے بھی شائع ہو چکا ہے، عین المعارف کے نام سے ان کا دیوان شائع ہوا ہے، اور ان کے دیوان میں یہ شعر جو ہے موجود ہے، اور میرے پاس جو ہے انتخاب کلام آسی غازی پوری ہے، اس میں بھی یہ شعر ہے، شاید آپ لوگوں کو الٹا دکھے گا، اس میں بھی یہ شعر جو ہے درج ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو یہ شعر جو ہے حضرت آسی غازی پوری کا ہے، اور حضرت آسی غازی پوری بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا جو خاندان ہے اپنی علمی اور روحانی عظمتوں کی وجہ سے شہرت و مقبولیت کا حامل رہا ہے، اور چونکہ میرے خود نانا ان کے مرید تھے، تو میں نے اس شعر کے اوپر تحقیق کی کہ یہ اتنے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے جو شعر کہے ہیں وہ میں نے جو پڑھے ہیں، اس میں یہ بالکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہوں، بالکل ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اس شعر کا بھی کچھ معنی مطلب کچھ اور بالکل ضرور ہوگا۔ ان کا شعر میں نے پڑھا ہے، ان کا شعر ہے کہ وہاں جا کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں جا کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ تو یہاں پہ خود ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خدا کو اور رسول کو الحمدللہ الگ الگ مانتے ہیں، معاذ اللہ ایک نہیں مانتے۔ تو یہ جو شعر بیان کیا گیا ہے، اس شعر کی جو اس شعر کا جواب جو ہے حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ نے فتاوی امجدیہ میں دیا ہے، اور اس کی توضیح فتاوی امجدیہ کے حاشیے میں حضرت مولانا مفتی آل مصطفیٰ مصباحی مدظ اللہ اعلیٰ نے کی ہے، اس کو بھی میں بیان کروں گا۔ لیکن میں بتا دوں کہ یہ جو ہے بالکل میرے چینل میں اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کے اشعار سے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چینل بالکل اردو کی تیاری کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ حضرت آسی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ اردو کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواجہ میر درد کے بعد تصوف کے سب سے بڑے شاعر ہیں حضرت آسی۔ ان کے بارے میں مجنو گورکھپوری نے بھی اپنے تاثرات کو بیان کیا ہے، شمس الرحمن فاروقی، فراق گورکھپوری اور بڑے بڑے شعراء نے ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اور ان کو ایک بڑے درجے کا شاعر مانا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ شعر جو ہے بہت ہی مشہور ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ جو ہے منسوب کیا جاتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو۔ اصل یہ شعر جو ہے حضرت آسی کا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ استوى علی العرش، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان جو ہے الرحمن علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے، عرش پر رحمان یعنی اللہ رب العالمین جو ہے مستوی ہے، قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ تو اس میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ جو اس وقت فقیر کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ذات خدا جس کی صفت استوى علی العرش ہے، اس نے اپنی ذات کا مظہر اتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اترنا کے یہ نزول کا ترجمہ ہے، کنایہ مظہریت سے ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ ینزل تعالی الی السماء الدنیا کی تعویل میں تعویل کی جاتی ہے کہ مراد نزول رحمت ہے۔ یہاں جو اترنا ہے نا کہ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہاں اترنے سے مراد نزول رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہے، اور آسمان دنیا مورود رحمت خاص اور مظہر تجلی بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ شعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں ہے، دیکھیے اس بات کو غور سے سنیے کہ چونکہ یہ شعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں ہے،
کہ جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے وہ بک دے، جو جی میں آئے وہ کچھ بھی کہہ دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت عاصی غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جو کہ ایک شریعت سے واقف تھے اور ایک پلے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، ایک بڑے شاعر بھی گزرے ہیں، اور ایک ان کا جو خاندان ہے اپنی علمی اور روحانی شہرت و مقبولیت کا حامل بھی رہا ہے۔ اس لیے اس کی لہٰذا کہا انہوں نے کہ لہٰذا تا حد مکان کلام کی تعویل کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے شعر کا مطلب ظاہر ہے کہ بندہ رسوا اس کی غیرت اسے پسند کرے۔ اب اس شعر کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعر حضرت عاصی علیہ الرحمہ و رضوان کے اس شعر کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے مصرع اولا میں مستوی عرش تھا نہیں ہے بلکہ مستوی عرش ہے، یعنی وہ جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، کیا کہا ہے؟ مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ مصطفیٰ ہو کر، جو دوام و استمرار کو بتاتا ہے، یعنی ابھی وہاں پہ ہے، وہ جو مستوی عرش ہے وہاں پہ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر بعین ہی وہ ذات نہیں اتری جو مستوی عرش ہے، بلکہ اس کی صفات کا ظہور تام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رہا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ذات خدا جس کی صفت استوا علی العرش ہے، اس نے اپنی ذات کا مظہر اتم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور یہاں اترنا بمعنی جلوہ فرمانا کے ہے، جو مظہریت سے کنایا ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہے کہ جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا مفہوم لیا جائے۔ خیر یہاں پہ یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ یہاں پہ جو ہے کہا گیا نا کہ وہ جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، یعنی وہ ابھی بھی موجود ہے، اور جو یہاں اتر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول اتر رہا ہے، اور اللہ کی صفات کا ظہور تام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ذات خدا جس کی صفت استوا علی العرش ہے، اس نے اپنی ذات کا مظہر اتم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے آپ خود اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ شعر جو ہے اس کا ضرور ان کے ذہن میں کچھ اور مطلب ہوگا، لیکن میں اس بات پہ بھی متفق ہوں کہ اس طرح کے شعر جو ہے عوام الناس کے سامنے نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن یہ شعر بہت ہی مشہور ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اور اس کی نسبت جو ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف ہے، اور میرا مقصد تھا کہ اس شعر کے جو اصل شاعر ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کی جائے، اور یہ شعر عوام الناس کے سمجھنے کی بالکل بعید ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، علماء جو ہیں اور جو صوفیاء کرام ہیں وہی اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے اشعار جو ہیں انہی تک محدود بھی رکھنے چاہیے۔ تو یہ شعر جو تھا ان کا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نہیں تھا۔ میرا چینل اس وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی باتوں کو اس پہ ڈسکس کروں، لیکن حضرت عاصی غازی پوری ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اردو کے، اور تصوف کے بڑے شاعر ہیں، اور کہا جاتا ہے خواجہ میر درد کے بعد تصوف کے اردو کے سب سے بڑے شاعر، اور دبستان ناسخ کا ان کو میر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عاصی غازی پوری کے بارے میں آپ کو اگر دیکھنا ہے تو یہ سامنے یہ ویڈیو آپ کو دکھ رہی ہوگی، اس پر آپ کلک کر کے پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔